ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان کسی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں، ان قریب اللہ ان کا اجر انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہمیں علانیہ طور پر اللہ دکھا دو۔ ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا۔ پھر انہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنایا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان کے میثاق کے مطابق کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا، اور ہم نے انہیں حکم دیا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا، ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ پھر ان کے اپنے میثاق کی خلاف ورزی، اللہ کی آیات کا انکار کرنے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں سزا دی۔ ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح بن مریم کو قتل کیا ہے، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں، ظن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ یہود کے ظلم اور راہ خدا سے بہت روکنے کے سبب بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، ہم نے ان پر حرام کر دیں۔